بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج بھائی دوستوں آپ کو پتہ ہے کہ جب بھی ہمارے سلیبس میں کوئی شاعر آتا ہے تو میں کوشش کرتا ہوں کہ اس کی بات بھرپور بتائی جائے۔ تو حسرت موہانی آج ہماری فرسٹ ایئر کی غزل پڑھانے میں جب آئے میرے سامنے تو میرا دل کیا کہ ان کی غزل پڑھانے کے بعد آپ کو میں ان کی زندگی کے کچھ گوشے جو میں نے مضمون پر لکھا وہ آپ کے سامنے پڑھ کے سناؤں۔ مجھے اس بات کی بڑی احساس بھی ہے، خبر بھی ہے کہ کچھ باتیں ہم آپ کی عمر سے یا آپ کے یعنی کہ ٹیسٹ کے مخالف بھی کرتے ہیں۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ ہم چاہتے ہیں کہ دو چار مجموع تو پیدا ہو جائیں جو یعنی کہ اس رستے پر چلیں، لٹریچر کے، سخن کے، ادب کے رستے پر۔ تو آئیے مولانا حسرت موہانی کا جو میں مضمون پیش کرنے جا رہا ہوں اس کا عنوان ہے حسرت موہانی عجب آزاد برد۔ مولانا حسرت موہانی ہماری تاریخ کا توانا کردار ہے۔ حسرت موہانی کی زندگی جدوجہد سے عبارت ہے۔ انہوں نے اپنی ساری زندگی افرنگیوں کے خلاف جنگ میں گزار دی۔ ان کو اس سلسلے میں کئی بار جیل بھی جانا پڑا۔ حسرت موہانی کو دورے قرب سے گزرنا پڑا کہ علی گڑھ کے منتظمین بھی ان کی حریت پسندی سے خائف رہتے تھے۔ ان کے باغیانہ رجحانات کی وجہ سے علی گڑھ کالج میں ان کا داخلہ ممنوع قرار دیا گیا۔ حسرت موہانی زندگی میں 3 بار جیل گئے۔ جیل میں ان کا فن خوب نکھرا، اس لیے تو خود کہا ہے مشق سخن جاری چکی کی مشقت بھی، ہے مشق سخن جاری چکی کی مشقت بھی، ایک طرفہ تماشا ہے حسرت کی طبیعت بھی۔ جلیانوالہ باغ کے واقعے کے بعد لوگ باغ کے سامنے سے گزرتے تو ان کو حکم تھا کہ لیٹ کے گزرا جائے ورنہ گولی مار دی جائے گی۔ حسرت موہانی کو جب پتہ چلا تو امرتسر پہنچے، باغ کے سامنے سے سینہ تان کر گزرے اور انگریز کی بے جا پابندی کا خاتمہ کروا دیا۔ حسرت موہانی ہندوستان کی تقسیم کے خلاف تھے، وہ صوبوں کو خود مختاری دینا چاہتے تھے، اس لیے پاکستان ہجرت کر کے نہیں آئے تھے۔ حسرت موہانی کا قلبی تعلق علماء فرنگی محلی کے ساتھ تھا۔ انہوں نے حجاز میں اہل سعود کی حکومت کے خلاف بھی سخت موقف اپنایا تھا۔ حسرت کو سوگ خیزی کی عادت تھی، نماز بہت جلدی پڑھتے تھے۔ لوگ مذاق میں کہتے تھے کہ انہوں نے ہر آیت کے اعداد نکالے ہوئے ہیں اور وہی پڑھ لیتے ہیں۔ حسرت موہانی کی طبیعت پر رومانس غالب تھا۔ رومان پسندی اپنے اندر بے پناہ جذبات لیے ہوتی ہے۔ حسرت موہانی بھی ساری زندگی شدید قسم کی جذباتیت کا مظاہرہ کرتے رہے۔ حسرت موہانی کا ہر انداز ہی نرالا تھا۔ ان کی شخصیت ازداد کا مجموعہ تھی۔ وہ بیک وقت عاشق، شاعر، صوفی، سیاستدان، مذہبی رہنما اور کمیونسٹ بھی تھے۔ جو فیض عشق یہی ہے تو کیا عجب حسرت، شعر سنیے، جو فیض عشق یہی ہے تو کیا عجب حسرت کہ امتیاز نہ کچھ شیخ و برہمن میں رہے۔ آگے کہتے ہیں کہ درویشی و انقلاب مسلک ہے میرا، صوفی مومن ہوں اشتراکی مسلم۔ وہ بلا کے حسن پرست تھے۔ حسرت موہانی بچپن ہی میں اپنے ننہال کے قرب میں بسنے والی خانم کی زلفوں کے اسیر ہوئے تھے، اس لیے انہوں نے خود کہا موہان کے کوچے کیا رسوائی کے مسکن تھے، جو شخص نظر آیا بدنام نظر آیا۔ حسرت موہانی کی شاعری رومانیت میں لطڑی دکھائی دیتی ہے۔ ان کی کئی غزلیں شہرت کی بلندیوں پر پہنچی ہیں۔ چپکے چپکے رات دن آنسو بہانا یاد ہے، ان کی یہ غزل برصغیر کے ہر گھر میں گونجی۔ چپکے چپکے رات دن آنسو بہانا یاد ہے، ہم کو آج تک عاشقی کا زمانہ یاد ہے۔ ان کی شاعری میں ایک مخصوص لہجہ ملتا ہے، ان کے یہاں باطنی رچاؤ ہے۔ سستی لذت پرستی کی پرچھائی بھی ان کی ہاں نظر نہیں آتی۔ ان کی عشقی دنیا ہی الگ ہے۔ ان کے ہاں داخلی و خارجی کیفیت کے ساتھ محبوب کے ناز و انداز، قد و قامت اور جمال رخ زیبا کا بھی ذکر ہے۔ داخلیت اور خارجیت کا سنگم میر مصطفی اور مومن کی یاد دلاتا ہے۔ ان کے چند اشعار ملاحظہ کریں۔ شعر دیکھیے گا، دیکھنا بھی تو انہیں دور سے دیکھنا، شیوہ عشق نہیں حسن کو رسوا کرنا۔ اور آگے کہتا ہے ہم سے کیا کیا حوث دید بڑھائی نہ گئی، روبرو ان کے مگر آنکھ اٹھائی نہ گئی۔ اور آگے کہتے ہیں کہ اے زاہد خشک تیری ہدایت کے واسطے سوگات عشق لائے ہیں کنویں بتا سے ہم،
اور کہتا ہے کہ خوشبو تیرے ملبوس کی لائی ہے کہاں سے، تجھ تک نہ ہوا تھا جو اثر باد سما کا۔ آگے بہت سارے شعر ان کے اسی طرح کی گواہی دیتے ہیں۔ نگاہ یار کسے آشنا راز کر دے، وہ اپنی خوبی قسمت پہ کیوں نہ ناز کرے۔ آخری عمر میں شدید بیمار ہوئے، اپنے آخری ایام مرشد کے آستانے فرنگی محلی میں گزارے۔ ایام علالت میں ڈاکٹرز کی دوائیاں پینے سے انکار کر دیتے تھے اور خود ہی کہا تشخیص طبیباں پہ ہنسی آتی ہے حسرت، یہ درد جگر ہے کہ دعا میرے لیے ہے، یہ درد جگر ہے کہ دعا میرے لیے ہے۔ حضرت موہانی بعد از وفات فرنگی محل قبرستان میں دفن ہوئے، اپنے پیر و مرشد کے ساتھ ہی اپنا عرس منانے کی بھی وصیت کی۔ حضرت موہانی عجب آزاد مرد تھا جس کی ساری زندگی مشکلات کا سامنا کرتے گزری، ان کی جذباتی طبیعت نے ان کی تکالیف کو بڑھا دیا تھا۔ حضرت اردو ادب کا وہ شاعر ہے جس کے پاس حریت اور جرأت رندانہ کا وافر خزانہ موجود تھا۔ اس نے عمر بھر مال و دولت کی پرواہ نہ کی، مصیبتوں کے پہاڑ سے مگر اپنے اصول پامال نہ ہونے دیے۔ حضرت نے اپنا نصف سے زیادہ کلام جیل میں لکھا، انہوں نے جیل کو گلستان بنا دیا تھا۔ روح کو محوے جمالے رکے جانا کر لیں، ہم اگر چاہیں تو زنداں کو گلستان کر لیں۔ یہ حضرت موہانی کی شخصیت کے مختلف پہلو میں نے آپ کے سامنے رکھے، اور میں امید کرتا ہوں کہ حضرت موہانی جیسی حریت کی ضرورت اس وقت ہمارے ملک پاکستان کو بھی ہے۔ بہت شکریہ، تھینک یو ویری مچ۔